اللہ رب العزت نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، ان تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ رکھا تھا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس نبوت کے سلسلے کو اپنے آخر الزمان محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مکمل کر دیا، اور آقا علیہ السلام نے اسی بنا پر ارشاد فرمایا کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ باوجود اس کے کہ جس زمانہ میں اور جس معاشرے میں اللہ احکم الحاکمین نے اپنے آخر الزمان پیغمبر کو بھیجا، آپ کی بعثت اور آپ کی نبوت سے پہلے وہ معاشرہ اخلاقی لحاظ سے، انسانی لحاظ سے بالکل ابتر اور تمام انسانی اقدار بھلا چکا تھا۔ تو چند سالوں کی محنت کے بعد وہ معاشرہ سب سے بہترین معاشرہ بنا، کیونکہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پہ یقین کیا اور آپ کو صادق اور امین حقیقی طور پہ تسلیم کیا، اور آپ کی باتوں کے اندر، آپ کے اقوال اور آپ کے افعال کے اندر ہی پھر نجات کا رستہ تلاش کیا۔ کسی ایک بندے نے بھی اگر کسی کو یہ پیغام دیا کہ محبوب پیغمبر کا یہ فرمان ہے، اور تحقیق کرنے کے بعد، تصدیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ واقعی میرے محبوب پیغمبر نے یہ فرمایا ہے، تو پھر سننے کے بعد کوئی حل و حجت نہیں کیا، کوئی بہانہ نہیں تراشا، کوئی ذہن کے اندر کوئی وسوسہ اور خیال پیدا نہیں کیا کہ اچھا یہ فرمان رسول ہے، چلو دیکھ لیں گے یا کر لیں گے۔ نہیں، حضرت گرامی اس معاشرے کو بہترین اسی لیے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں چونکہ اس معاشرے نے سمعنا و اطعنا، جیسے ہی آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے پھول برسے ہیں، آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے اقوال نکلے ہیں، سماعتوں تک وہ آواز پہنچی ہے، تو پھر اگلا مرحلہ سننے کے بعد وَأَطَعْنَا آقا اب مرتے دم تک اس پہ قائم رہیں گے، اس کے مطابق ہی زندگی بسر کریں گے۔ ہمارے اور صحابہ کرام کے درمیان یہی فرق ہے۔ آج علمی لحاظ سے ہمارے پاس بھی دلائل کے انبار لگے ہوئے ہیں، کسی بھی بندے سے کسی موضوع پہ بات کر کے دیکھیں، ایسے ایسے عقلی اور منطقی دلائل پیش کرے گا، آپ سمجھیں گے کہ شاید اس سے بڑا تو علامہ فہامہ کوئی نہیں۔ لیکن جب عملی اعتبار سے بات آتی ہے تو پھر سب سے کمزور ترین ہم اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، اور جی کر لیں گے۔ سادہ گرامی، یہ رویہ ہمیں بدترین معاشرہ بناتا ہے، اور یہ رویہ کہ جیسے ہی سنا عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا وہ بہترین معاشرہ بناتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ سورہ حجرات آیت نمبر 13 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ احکم الحاکمین ارشاد کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ یہ مرد و عورت یہ سارے کے سارے کس نے پیدا کیے ہیں؟ میرے اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور پھر ان لوگوں میں سے مختلف قبیلے، مختلف جماعتیں بنائیں۔ کس لیے بنائیں؟ لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کی شناخت کروا سکے، اپنی پہچان کروا سکے۔ اس لیے نہیں بنائی کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسروں کو اپنے سے کمتر جانے، اپنے آپ کو اعلیٰ دوسروں کو حقیر جانے، نہیں، لتعارفوا، کیونکہ اللہ کے نزدیک سارے انسان ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں،
اور یہ قبیلے بنانا، یہ کنبے بنانا، یہ جماعتیں بنانا، صرف اور صرف مقصد کیا؟ سورہ حجرات آیت نمبر 13 لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم آپس میں دوسرے کی پہچان کروا سکو. یہ میرا تعلق فلاں برادری کے ساتھ ہے، میرا تعلق فلاں علاقے کے ساتھ ہے. تو سننے والے کو ذرا آسانی ہو جاتی ہے کہ اب میں نے اسے کس انداز کی بات کرنی ہے اور کس لیول کی بات کرنی ہے. اس سے اگلی بات فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اب بحیثیت انسان مذکر مؤنث سب برابر ہو گئے، کنبے قبیلے جماعتیں ساری بنا لی، لیکن ان سب میں سے بہترین کون ہے؟ فرمایا اتقاکم، جو ان میں سے سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے، جو ان میں سے سب سے متقی پرہیزگار ہے. ان اللہ علیم خبیر، اور ساتھ ہی اگلے چند الفاظ کے اندر بڑا باریک سا نقطہ بھی سمجھا دیا. ان اللہ علیم خبیر، وہ خوب جاننے والا ہے، وہ باخبر ہے کہ میں جو نمازیں پڑھ رہا ہوں میری نمازوں کے پیچھے مقصد کیا ہے، میں جو روزے رکھ رہا ہوں میرے روزوں کے پیچھے مقصد کیا ہے، میں جو انفاق فی سبیل اللہ کر رہا ہوں، جو خرچ کر رہا ہوں، صدقہ خیرات دے رہا ہوں، زکاتیں دے رہا ہوں، اس کے پیچھے میرا مقصد کیا ہے؟ یہ جانوروں کا قربان کرنا، یہ حج عمرے کرنا. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ چونکہ تقوی کا تعلق، جہاں تک ہم اس موضوع پہ پہلے بھی ہم نے کافی دفعہ بات کی ہے کہ متقی تقریباً ہر مسلمان، ہر مومن اپنے آپ کو سمجھتا ہے. اکثر و بیشتر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس عظیم ہستی کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو تمام نبیوں کے بعد سب امتوں میں سے سب سے بہترین آدمی تھا. نبیوں کے بعد تمام امتوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے امت محمدیہ تک اور قیامت تک جتنے انسان آنے ہیں، نبیوں رسولوں کے بعد سب سے بہترین انسان کے بارے میں نازل ہوئی. اور شرط اللہ نے کیا بتا دی؟ اتقاکم، جو سب سے زیادہ بڑا متقی پرہیزگار ہے. صحابہ کرام اس کی تفسیر میں اور اس کی تشریح میں یوں جاتے ہیں کہ عہد نبوی میں نمازیں تو سارے پڑھتے تھے، کوئی ایک سنگل مثال بھی حضرت گرامی لاکھ محنت کر کے دکھا دیں نہیں کوئی ایک صحابی بھی بے نمازی ہو. میرے نبی کے زمانے کے منافقین بھی صف اول کے نمازی تھے. تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں، مطالعہ کریں، کیونکہ بے نمازی کی بات کبھی نبی علیہ السلام نے نہیں کی. سیدھا ہی فرمایا کہ اس کا انجام جو ہے وہ حامان شداد نمرود کے ساتھ ہوگا. بے نمازی بغیر حساب کے جہنم میں جائے گا. کیونکہ پہلا سوال اللہ کی بارگاہ میں نماز کا، جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. تو صحابہ فرما رہے ہیں کہ نمازیں پڑھنے میں تو سارے صحابہ برابر ہیں، روزے آتے ہیں سارے صحابہ روزے رکھتے ہیں، خرچ کرنے کی باری آتی ہے ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے اپنی بساط کے مطابق خرچ کرے، کیونکہ اللہ تو نیتوں کو دیکھتا ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں نے گھر کا آدھا مال پیش کر دیا، کسی نے 100 اونٹ دے دیے، کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ دیا. اور میرے نبی کے بڑے پیارے صحابی ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی کے یار اور دوست سارے بہترین ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے اعلیٰ ہیں، لیکن ان کے اندر کیٹاگری کرنے کی ہمیں بالکل اجازت نہیں ہے. ہم یہ کہیں گے وہ بہت اچھا تو وہ ایسے تو وہ ایسے. ان سب کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے رضی اللہ عنہ، میں سب سے راضی ہوں. بشری تقاضے کے مطابق نظریاتی اعتبار سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو وہ سارے اللہ کے پاس جا چکے ہیں. ہمیں قطعاً حضرات گرامی یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم زبانیں اپنی کھولیں کہ فلاں صحابی نے تو یہ بھی کیا تھا، فلاں نے تو یہ بھی کیا تھا. ہمارے لیے بحیثیت مسلمان ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ رضی اللہ عنہ، میں سب سے راضی ہو چکا ہوں. لہذا یہ ادنا اور اعلیٰ کا فرق کرنا، یہ تمیز کرنا حضرات گرامی میرے بساط کی بات نہیں، مجھے قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے. حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذلیل صحابی تھے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ بہت بڑی گھمسان کی جنگ ہونے والی ہے، تو بہت زیادہ مال کی ضرورت ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس جنگ کو لڑتے ہوئے ہمیں 6 مہینے 8 مہینے یا سال ہی گزر جائے، تو اس کے لیے ہمیں پھر زیادہ مال کی بھی ضرورت ہوگی. اب صحابہ اپنی اپنی مثال کے مطابق کثیر غلہ لے کے آئے. یہ ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی سنا
کہ محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لو۔ اب ہر مسلمان کی خواہش ہونی چاہیے کہ میں ایسے اعمال کو اختیار کر لوں جس کی وجہ سے میرا اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے، مجھے جنت کا وارث بنا دے۔ اب اٹھے مدینہ کی گلیوں میں آواز کیا لگا رہے؟ کہتے ہوئے کوئی بندہ ہے جو کام کروانا چاہتا ہے، مزدور حاضر ہے۔ کوئی کام کروانا چاہتا ہے تو مزدور حاضر ہے۔ رات کے وقت اندھیرے میں مدینہ کی گلیوں میں آواز لگانے والے میرے نبی کے دوست ساتھی ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک یہودی نے سنا، کہا کیا بات ہے؟ لگتا ہے تمہیں بڑی اشد ضرورت ہے کہ لوگ دن کو بھی کام کرتے ہوئے جان چھڑاتے ہیں، تم رات کے وقت کام کرنے کے لیے جستجو کر رہے ہو؟ کہا ہاں یار مجھے بڑی اشد ضرورت ہے۔ کہا اچھا مجھے ضرورت تو نہیں، لیکن چلو آؤ میرے باغ میں پانی لگا دو، اس کے بعد میں تمہیں چند کھجوریں دے دوں گا۔ اب ساری رات یہودی کے باغ کو پانی لگاتے رہے، محنت کرتے رہے، مشقت کرتے رہے، اور سرے میں جو کھجوریں ملی اسے اپنی ضرورت پوری نہیں کی، گھر میں نہیں لے کے گئے، بلکہ وہ ساری اجرت جو ملی صبح لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دی۔ اب صبح چونکہ مال جمع ہو رہا تھا، آقا علیہ السلام کو تو اللہ رب العزت نے بتا دیا، کیونکہ ان اللہ علیم خبیر، وہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے اندر جو وسوسے جو خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کس نیت کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو ساری حقیقت آشکار کر دی، بتا دیا۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں پکڑی اور پورے ڈھیر کے اوپر جو ہے وہ اس طرح پھیلا دی۔ صحابہ نے دیکھ کے بڑے تعجب سے کہا ابو عقیل انصاری تمہاری کھجوروں کی کیا وقت ہے، کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ ایک طرف تو لوگ 100 اونٹ دے رہے ہیں، 100 گھوڑے دے رہے ہیں، ہزاروں درم دینار آقا علیہ السلام خدمت میں پیش کر رہے ہیں، تو ہر کا نصف مال لے کے آ رہا ہے، کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے، کچھ لے کے آ رہا ہے، اور تم نے چاہتے کھجوریں؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی تو فرمایا میرے صحابہ، اس صحابی کے تقوی کی وجہ سے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو سب سے بڑا متقی میرے اللہ کو وہ بڑا پسند ہے۔ فرمایا اس کے دل میں جو خوف خدا ہے اور جو جہنم سے بچ کے جنت کے وارث بننے کی جو تمنا اور آرزو اور خواہش ہے وہ اس حد تک ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی چند کھجوروں کے بدلے میں تم سب کا مال قبول کر لیا، تم سب کا مال، کیونکہ اللہ کو مال کی کثرت زیادہ گرامی، اللہ کو مال کی کثرت تو چاہیے ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ یہ جو تم قربانیاں دے رہے ہو، جو تم صدقہ خیراتے دے رہے ہو، میرے تک تو کچھ بھی نہیں پہنچ رہا، میرے تک صرف تمہارا تقویٰ پہنچ رہا ہے، تمہاری نیتیں پہنچ رہی ہیں۔ تو اللہ کا محاکمین سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد تمام امتوں میں سے، تمام انسانوں میں سے، تمام بنی آدم میں سے سب سے بہترین انسان جو اللہ کو محبوب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب، اللہ سورہ حجرات کے اندر اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور ایک موقع پہ، ایک غزوہ سے واپسی پہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو سوال و جواب کی نشست بھی ہوا کرتی تھی، خیالات کا تبادلہ بھی ہوا کرتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت؟ تاکہ نبی ذرا بات کی گہرائی کی طرف جاننے کی کوشش کرے۔ ایک یہ ہے کہ میں محبت کا دعوے دار ہوں کہ مجھے نبی کریم سے محبت ہے، ہر مسلمان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے آقا علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت ہے، لیکن یہاں سوال ذرا دوسری نوعیت کا ہے، سوال کا انداز اور ہے۔ لوگ اللہ کے محبوب پیغمبر سے پوچھ رہے ہیں رسول اللہ آپ کا محبوب کون ہے، انسانوں میں سے سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صحابی فرمانے لگے رسول اللہ میری مراد تھی کہ مردوں میں سے بتائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا، اس کے باپ کے ساتھ، کہ کائنات میں سب سے بہترین گھرانہ، نبی اور رسولوں کے بعد سب سے بہترین گھرانہ، اور اتنا اعزاز کسی اور کے نصیب میں نہیں آیا کہ 4 سلسلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، باپ نے ماں نے دونوں نے اسلام قبول کیا، خود اور بیگم نے اسلام قبول کیا۔ دوسرا سلسلہ
تیسرا سلسلہ سارے بچوں نے اسلام قبول کیا، اور چوتھا سلسلہ پوتے پوتیوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ اتنا بڑا اعزاز! خیر الامم، امت میں سے سب سے بہترین انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے سوال کیا، بتائیے ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی المرتضیٰ، حیدر کرار، شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہترین انسان کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے قال ابو بکر، میرے نبی کے بعد سب سے بہترین انسان اگر کہلانے کے کوئی حقدار ہے، کوئی لائق ہے، تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ قلت ثم ایون، حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ پوچھ رہے ہیں اپنے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابو بکر کے بعد پھر کون بہترین ہے؟ فرمایا اے میرے بیٹے، ابو بکر کے بعد سب سے بہترین انسان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا سمائیون؟ اس کے بعد وَخَشِيتُ أَن يَكُونَ عثمان، فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال خود بخود ہی پیدا ہو گیا کہ اب میرے ابا جان نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام لینا ہے۔ تو میں نے تھوڑا سا سوال تبدیل کیا، کہا ابا جان آپ کا مقام کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میرا مقام انصاف کے بعد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہترین ابو بکر صدیق، ان کے بعد عمر فاروق، ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد اپنے آپ کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ اور ذات اس کی وجہ بھی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک رات صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما ہے، تو پوچھا یا رسول اللہ یہ آسمان کے اوپر اتنے کثیر ستارے، آج سائنس نے اتنی ترقی کی لیکن اس کے باوجود آج تک آسمان پہ چمکنے والے ستاروں کی تعداد معلوم نہیں کر سکتی، ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ فرمایا اتنے کثیر ستارے، کہ آپ کی امت میں کوئی ایسا خوش نصیب آدمی ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم یا عائشہ، ہاں عائشہ، ان ستاروں کے برابر میری امت کا ایک انسان خوش نصیب آدمی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ کہا رسول اللہ کون ہے؟ کہا وہ میرا عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگی، تھوڑا سا پریشان ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ کیا بات ہے پریشان ہو گئی ہو؟ کہا رسول اللہ میرا تو خیال تھا کہ شاید نیکیوں کے معاملے میں سابقون الاولون، سب سے سرفہرست میرے ابا جان ہوں گے۔ کہا عائشہ میں نے تمہارے سوال کے مطابق جواب دیا، تمہارا سوال یہ تھا آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں وہ عمر کی ہیں، تو اپنے ابا جان کی نیکیوں کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہو تو سنو، وہ ایک رات جو سفر ہجرت کے اندر غار کے اندر جب بار بار موذی بچھو یا سانپ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی کے اوپر ڈس رہا تھا، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے، فرمایا وہ تکلیف جو انہوں نے میرے لیے برداشت کی، اس ایک رات کی نیکیاں عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ تو حضرات گرامی اسی لیے پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بلا اختلاف بغیر کسی ہل و حجت کے سب صحابہ کرام نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوقیت دیتے تھے اور ان کا مقام و مرتبہ سمجھتے تھے۔ اور اس کی بنیادی وجوہات میں سے جیسا کہ یہ حدیث مبارکہ میں نے ایک آپ کے سامنے پیش کی، ایک اور مقام پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی نبی کائنات علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ کہا ابوبکر 8، ایک نمازیوں کے لیے، ایک شہداء کے لیے، ایک روزہ داروں کے لیے، انفاق فی سبیل اللہ والوں کے لیے 8 دروازے گنوا دیے۔ کہا رسول اللہ کیا آپ کی امت کا کوئی ایسا خوش نصیب بھی آدمی ہوگا کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں؟ ایسا خوش نصیب آدمی جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں؟
تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے ہاں ابو بکر مجھے امید ہے کہ وہ خوش نصیب آدمی تو ہے جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور دروازے یہ خواہش کریں گے کاش یہ اللہ کا محبوب ترین انسان، یہ نیک ترین صالح ترین سابقون الاولون ہمارے رستے جنت میں داخل ہو، ہمارا اعزاز باقی دروازوں سے بڑھ جائے گا۔ تو کہا جاتا ہے گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ایسی ہستی ہے کہ جو اعلان نبوت سے پہلے بھی پورے مکے کے اندر اہل شرفاء کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، شریف لوگوں میں۔ جس زمانے میں لوگ شراب شوق سے پیتے تھے اور فخریہ کام سمجھتے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس زمانے میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جب سارے مکے کے لوگ سودی کاروبار کرتے تھے اس وقت بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بالکل حق اور سچ کے مطابق جو ہے تجارت کیا کرتے تھے۔ جب لوگ زنا کرتے تھے اور جوا کھیلتے تھے اور اس طرح کے کبائر کرتے تھے انہیں فکر تک نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے میرے محبوب پیغمبر کے اس محبوب ساتھی کو اس وقت بھی ان برائیوں سے محفوظ رکھا تھا۔ اور تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے، بتاتی ہے کہ جو خون بہا کا مال جمع ہوتا تھا کہ ایک بندہ قتل ہو گیا، اس کے بدلے میں جو فدیہ دیا جاتا تھا تو وہ مال لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جمع کروایا کرتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ ایماندار آدمی ہے، یہ سچا آدمی ہے، اور یہ صداقت کی خوبی ان کی اسلام قبول کرنے سے پہلے کی بھی ہے۔ جبکہ یہ صدیق کا لقب میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ آپ کے 2 لقب مشہور ہیں، ایک عتیق اور ایک صدیق۔ عتیق کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ کئی مجالس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دی، اس وجہ سے صحابہ کرام انہیں عتیق کہا کرتے تھے کہ یہ آدمی جہنم سے آزاد ہے۔ چھوٹی سی مثال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا آج آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہو جس نے کسی مریض کی تیمارداری کی ہو، کسی مریض کا حال چال پوچھنے کے لیے اس سے گھر گئے ہوں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا، انا یا رسول اللہ، آقا میں فلاں بیمار کے گھر گیا تھا، بیمار پرسی کر کے آیا۔ کہا اچھا کوئی ایسا خوش نصیب آدمی جس نے کسی کا مسلمان کا جنازہ پڑھا ہو؟ کہا رسول اللہ آنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا، 4-5 سوال کیے، ہر سوال پہ ہاتھ کھڑا کرنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو آقا اسلام فرمانے لگے ابوبکر آج کی تمہاری نیکیاں اتنی اچھی اور اتنی عمدہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا، تمہیں جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ اور کئی مرتبہ آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت سننے کی وجہ سے صحابہ کرام کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عتیق کے لقب سے مشہور تھے۔